میر صاحب یہ جو ابھی ہم KPK کی طرف تھوڑا بڑھتے ہیں، ان کا ایک وارنٹ نکلا ہے مجسٹریٹ صاحب نے، تو وہ آئے بھی تھے، CM صاحب ملے بھی تھے PM صاحب سے، تو کیا یہ ماجرائی آگے بڑھے گی اور اس حکومت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے تو کیا یہ ایڈوائزیبل ہوگا اور کیا یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل میرے خیال سے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ایک اچھی پیش رفت تھی. اٹ واز اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. لیکن اس کے بعد جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری دراصل اس ملاقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے. ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کے اور ہنگامہ رائی کے مقدمات میں ان کو بری کیا جا رہا ہے. کل بھی 2 مقدمات میں وہ بری ہوئے تھے، آج بھی وہ 2 مقدمات میں بری ہو گئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں عمران خان پہ 4 مقدمے ختم ہو گئے ہیں، 4 مقدموں میں وہ بری ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کروا رہے ہیں. تو آپ کو اگر ان سے کوئی پرابلم ہے تو ان کے ساتھ بات کریں، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے ان سے بات کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے تو اس سے پاکستان کے وفاق کی جو 4 اکائیاں ہیں ان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ ان پہ اثر پڑے گا، اور مرکز اور صوبے کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اور پنجاب کی ایک عدالت جو ہے وہ اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی ہے. اگر سوچیں آپ کہ اگر کسی پرانے مقدمے ڈھونڈنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو کسی پرانے مقدمے میں اگر خیبر پختونخوا سے پنجاب کے کسی سیاستدان کے اس طرح وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ اب ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو وارنٹ گرفتاری کی خبر میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، تو جو لوگ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ DI خان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوہاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی یار کہ ہم نے اپنے صوبے کا ایک چیف منسٹر بنایا ہے. ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے اس سے اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے پنجاب کی ایک عدالت سے اس کا وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو سیاسی لڑائی رہنے دیں. اس سیاسی لڑائی کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں کہ اس سے پاکستان کے وفاق اور استحکام کے لیے خطرات پیدا ہوں. اچھا میر صاحب، ایک باڈی SIFC بنی اور اس نے کچھ، ہم نے دیکھا کہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی، ڈالر جب اس کی راڈ سلائیڈ ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ جس طرح سے اب یہ بیانات آ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے دیگر، تو یہ جو تھوڑا سا اختیار نکلا ہے اور سنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی اور لیجسلیشن بھی آ رہی ہے SIFC کو اور مستحکم کرنے کے ضمن میں، تو کیا یہ بھی کہیں ایک پریشانی ہے مسلم لیگ نون کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے کہ یہ اختیارات کا جو معاملہ ہے اس میں ہم بالکل بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں مبینہ طور پر؟ مبینہ طور پہ مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن مبینہ طور پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مبینہ طور پہ جو SIFC ہے اس کو ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ملا. تو جب تک اس کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ملتا تو اس کی جو ورکنگ ہے اس پہ سوالات اور اعتراضات اٹھتے رہیں گے. تو میں نے بھی مبینہ طور پہ سنا ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کے لیے قانون سازی پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن مبینہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ اختلافی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن وہ کمرے کے اندر رہتی ہیں، کمرے کے باہر نہیں جاتی. تو وہ جو اختلافی آوازیں ہیں وہ اتنی بلند آہنگ نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اختلافی آوازیں اٹھانے والوں میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ باہر آ کے میڈیا پہ کہیں کہ جی یہ SIFC جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی کوشش کریں گے اور مبینہ طور پہ وہ مل جائے گا.
اچھا میر صاحب، یہ دو شہباز شریف صاحب ہم جانتے ہیں کہ بڑے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بڑے پیار محبت ہے، اور جو لیڈرشپ اس وقت باہر بیٹھی ہے وہ ہاکس کے طور پر ہیں، جانے جاتے ہیں، تو کیا یہ جو ویج آپ کو نظر آتی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، اور یہ اختلاف رائے اس کی کیا اور شکلیں بنیں گی، یا یہ بس اوپر سے یہ ایک ہی پیج پہ چلتے رہیں گے، یہ اپنی بولی بولیں گے وہ اپنی بولی بولیں گے، یا کچھ سیریس اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے؟ قاضی صاحب، مسلم لیگ نون کی جو زیادہ لیڈرشپ ہے وہ لاہور بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، یا سینٹرل پنجاب بیسڈ ہے۔ لاہور میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ تو میرا تو جو رابطہ ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والی لیڈرشپ سے رہتا ہے، تو مسلم لیگ نون والوں سے آج کل میرا کم رابطہ ہے، تو آپ زیادہ تر سوال مجھے مسلم لیگ نون والوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں آپ سے الٹا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا تو میر صاحب یہ خیال ہے، بلکہ میں نے آپ سے آپ کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھنا ہے، مگر پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈ، یہ اس طرح چلتی رہے گی اور ایک پیج پر ہی رہیں گے، مگر میر صاحب میں